فوٹو نہیں بنتی ہے کہ کشمیر پہ ظلم بند کرو، فلسطین پہ ہم کیا چاہتے ہیں؟ بند کرو، کشمیر پہ ظلم بند کرو، فلسطین پہ ظلم بند کرو، فلسطین پہ ظلم بند کرو۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ فلسطین پہ ظلم بند کرو، فلسطین پہ ظلم بند کرو۔ آزاد کرو، اقصی کو ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ فلسطین پہ ظلم بند کرو، فلسطین پہ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ کشمیر پہ ظلم بند کرو، فلسطین پہ ظلم بند کرو۔ ہم کیا چاہتے اقصی کو رہا کرو، اقصی کو ہم کیا چاہتے ہیں؟ کشمیر پہ ظلم بند کرو، کشمیر پہ ظلم بند کرو۔ کیا لڑکے کا یہ جماعت اسلامی والے ہیں۔ ساتھ ہی رہنا پیچھے سے گاڑی پیچھے زندگی کی قیمت کیا؟ مرکزی بینر کے پیچھے آ جائے تمام ساتھی، کوئی ساتھی آگے نہ بڑھے، آگے چیل بنا لے، پیچھے والے افراد جلدی آگے آ جائے اور نظم و ضبط کے ساتھ مناسب فاصلہ برقرار رکھے۔ نظم اعلیٰ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کا یہ قافلہ ادھر ہی رکے، تمام ساتھی مرکزی بینر کے پیچھے رک گئے، ایک لائن ٹریفک کے لیے کھول دیں، ایک چوک پہنچا ہے، فلوٹ کو سیدھا کر لیں، آگے چوک میں گھما کے میرے سائڈ سامنے رکھے، فلوٹ کی لیفٹ سائڈ سامنے رکھے، تمام گھما لیں، تمام ساتھی فلوٹ کو پیچھے والے تمام افراد پیچھے آ جائے، جو پیدل آ رہے ہیں آگے بڑھے اور ایک صفحہ بنا، تمام پیچھے ساتھی فاصلہ رکھے۔ نازم اعلیٰ محترم کی پیچھے والی لائن پیچھے ہو یہ نفیق سارے ممی ڈیڈی لگ رہے ہیں۔
تمام ساتھی مناسب فاصلہ برقرار رکھیں، پیچھے ہو جائیں، اور پیچھے والے ساتھی آگے آ جائیں جو پیچھے سے آ رہے ہیں۔ یہ جو ناظرین موجود ہے یہ جلدی سے صفحے بنوائیں ساتھیوں کی۔ محمد بن فاروق بھائی یہ ہاتھ کی زنجیر بنوائیں۔ یہ جو سائیڈ میں ساتھی درختوں کے نیچے کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ پیچھے آ جائیں۔ یہ جو ساتھی سائیڈوں میں کھڑے ہیں گرین بیلٹ پر اپنا فاصلہ بھی اپنے درمیان رکھیں، تو تمام ساتھی فوری طور پہ لائنوں میں ہو جائیں۔ جنت کی کلی، جنت کی کلی، وطن میں کھلی، وطن میں کھلی، کھلی کھلی، اے میرے خدا، اے میرے دعا، اے میری دعا، مجھ کو بھی ملے، مجھ کو بھی ملے، فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر، یاسین کی طرح، مرسی کی طرح، اویس کی طرح، میرے خدا مجھ کو بھی ملے، مجھ کو بھی ملے، ایک جنگ چھڑے، ایک جنگ چلے، سینے پہ لگے، سینے پہ لگے، ماتھے پہ سجے، ماتھا کیا بھائی پیچھے آ جاؤ۔ افغانیوں سے رشتہ کیا۔ ایک نعرہ لگائیں گے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ کیا تیرا میرا رشتہ کیا، فلسطینیوں سے قائد اللہ، قائد اللہ، جان نشین حب العالی، شیروں نے ایک شیر ہے پالا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر اسلام آباد کے اندر آج اسلامی جمعیت طلبہ کے غیور نوجوان ایوان اقتدار کے سامنے جمع ہے۔ آتا ہے لیکن آپ کی طرف سے کوئی آواز بلند نہیں ہوتی ہے۔ میں جو میڈیا والے ہیں، یہ جو میڈیا کی آزادی کی بات کرتے ہیں، میں ان کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ الجزیرہ کی بلڈنگ کو اڑا دیا جاتا ہے، بم مار دیا جاتا ہے، لیکن میڈیا کی آزادی کی بات کرنے والے، آزادی اظہار کی بات کرنے والے خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ کہاں گئی انسانیت، یہ کہاں گئی انسانیت ہے کہ جہاں بچوں کو شہید کر دیا جائے، جہاں عورتوں کی عزتوں کو پامال کر دیا جائے، جہاں بوڑھوں کو خون میں نہلا دیا جائے، تو کسی کی زبان نہیں باہر آتی ہے، کسی کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، لیکن یہ امت کا مسئلہ ہے۔ میں امت کی ماں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے جوانوں کو، اپنی اولادوں کو، فلسطین کی ماؤں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو قبلہ اول کی آزادی کے لیے بیدار کیا ہے، ان کو جوان کیا ہے۔ قربان کر دیتے ہیں۔ میں ان باپ کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں جو اپنے بڑھاپے کا سہارا اپنے رب کے راستے میں شہید کر دیتے ہیں۔ اور میں اسرائیل کو اور ظالم و جابر حکمرانوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ امت احمد مرسل ہے، ایک شوق شہادت کی حامل۔ اس گھر نے ہمیشہ مردوں کو سولی کے لیے تیار کیا۔ اس امت کا ایک ایک نوجوان اپنے قبلہ اول کی حفاظت کے لیے آج بھی تیار ہے، ہمیشہ سے تیار تھا، اور آج اسلامی جمعیت طلبہ کی اس ریلی نے اس بات کی شہادت دے دی ہے، اس بات کی گواہی دے دی ہے کہ واقعتاً پاکستان کا نوجوان بھی قبلہ اول کی حفاظت کے لیے تیار ہے۔ اسی دعا کے ساتھ اختتام کروں گا کہ اللہ کرے کہ ایک دن ہم بھی فلسطین کے اندر مسجد اقصیٰ کے اندر نماز جمعہ ادا کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ناظم آویز مومن، حوروں کو شکایت ہے کم آویز مومن، بھرپور انداز میں قائد اعلیٰ، سالار اعلیٰ، ناظم اعلیٰ کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر! پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ سپر پاور اے خدا! فلسطین میں ہے رشتہ کیا؟ ابوبکر کی صداقت کیا؟
عمر کی عدالت کیا، عثمان کی سخاوت کیا، علی کی شجاعت کیا، نعرہ تکبیر۔ اور اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ بے شک سچ فرمایا اللہ رب العالمین نے۔ برادر عزیز حسن بلال ہاشمی، ناظم اسلامی جمعیت طلبہ پنجاب شمالی، دیگر ذمہ داران جمعیت اور کارکنان جمعیت اور غزہ اور فلسطین میں یہودیوں سے برسر پیکار مسلمانوں اور مجاہدین کے پشتبانوں، آج آپ نے شہر اسلام آباد میں اس عظیم الشان لبیک یا القدس مارچ کر کے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ دنیا میں جو حق اور باطل کی کشمکش چل رہی ہے اس میں آپ علمبردار حق ہیں، اور علمبردار حق جو ہیں ان کی پشت پر آپ کھڑے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، ساتھیوں اور بھائیوں، گزشتہ 2 مہینے سے اہل فلسطین، اسرائیل اور یہودیوں اور ان کی غاصب افواج کا اور اس قوت کا مقابلہ کر رہے ہیں کہ جو 2 مہینوں سے ان کے اوپر جبر و تشدد کی پوری لہر کے ساتھ حملہ آور ہے۔ اس پوری لہر کا آغاز اس شیخ الجرہ کے محلے سے ہوتا ہے کہ جس کے اوپر یہودیوں نے اور اسرائیل نے اپنے قبضے کی کوشش کی۔ وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے جو یروشلم بیت المقدس تک پہنچتا ہے کہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں، اس کی راتوں میں اہل ایمان جب قیام کرنے کے لیے مسجد اقصی قبلہ اول پہنچتے ہیں تو اسرائیل کی غاصب افواج ان کے اوپر جبر مسلط کرتی ہے، ان کو اپنی گولیوں کا نشانہ بناتی ہے، ان پر شیلنگ کی جاتی ہے، آنسو گیس کے شیل فائر کیے جاتے ہیں۔ لیکن قربان جائیے اہل فلسطین کے اوپر جو اس ظلم کے سامنے، جو اس جبر کے سامنے، جو اس تشدد کے سامنے عزم کی چٹان بن گئے، استقامت کے کوہ گرا بن گئے، جدوجہد اور کشمکش کی تصویر بن گئے، اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ قبلہ اول یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، قبلہ اول یہاں سے ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے سفر پہ روانہ ہوئے تھے۔ یہ فلسطین، یہ مسجد اقصی، یہ بیت المقدس، یہ انبیاء کی سرزمین ہے۔ جان کے اوپر کھیل کر اس قبلہ اول کی حفاظت کریں گے، اس انبیاء کی سرزمین کی حفاظت کریں گے، اور پھر وہاں پر موجود ہمارے فلسطینی بھائی ان یہودی غاصب افواج کا مقابلہ کرتے ہیں، بے سر و سامانی کی حالت میں کرتے ہیں، لیکن پورے عزم اور ایمان کے ساتھ کرتے ہیں، حوصلے کے ساتھ کرتے ہیں، جذبہ جہاد اور شوق شہادت کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ اور بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ جب پوری دنیا میں مسلمان عید کی خوشیاں منا رہے تھے تو اسرائیل کی یہ غاصب افواج اہل غزہ کے اوپر بمباری کر رہی تھی، اور اتنی بدترین بمباری کی تھی کہ ابھی تک 250 سے زائد افراد غزہ میں 1 ہفتے کے دوران شہید کیے جا چکے ہیں، جس میں 70 سے زائد بچے ہیں، جس میں خواتین ہیں، جس میں بزرگ ہیں، جس میں بوڑھے ہیں، کہ جو اس بات کی قیمت چکا رہے ہیں کہ ہم انبیاء کی سرزمین فلسطین کا تحفظ کر رہے ہیں اور اس کے تحفظ کے لیے برسر پیکار ہیں۔ لیکن میرے دوستوں، ساتھیوں اور بھائیوں، جب بیت المقدس کے اوپر مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جا رہا تھا تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب سعودی عرب میں موجود تھے۔ ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ سعودی ولی عہد کے ساتھ مل کر ایک مذمتی بیان جاری کر دیتے، ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ سعودی حکومت کے ساتھ مل کر کوئی مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیتے کہ جب غزہ کے اوپر اسرائیل بمباری کر رہا تھا، جب غزہ کی فضا بارود کی بو میں، جب غزہ کی فضا میں بارود کی بو پھیلی ہوئی تھی تو ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب کٹھیا گلی کی اچھی فضاؤں میں عید کی خوشیاں منا رہے تھے۔ شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ 57 مسلم ممالک کے بے غیرت اور بے حمیت حکمران پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا مقدمہ نہیں لڑ رہے۔ ایک OIC کا اجلاس ہوا ہے، وہ اجلاس کہ جس نے اپنے طور پہ قرارداد منظور کر لی ہے،
کوئی عملی اقدام نہیں کر رہے، فلسطین کے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے آگے نہیں بڑھ رہے۔ لیکن پاکستان کے نوجوانوں نے آج اس بات کا اعلان کیا ہے کہ 57 مسلم ممالک کے یہ بے حمیت حکمران اگر مسلمانوں کی ترجمانی نہیں کریں گے تو پوری امت کا ایک ایک نوجوان فلسطین کے تحفظ کے لیے، قبلہ اول کے تحفظ کے لیے، بیت المقدس کے تحفظ کے لیے برسر پیکار میدان عمل میں نکلے گا۔ اور ہم کہ دعا کے ساتھ آج کے پروگرام کا اختتام کروائیں۔ ناظم اعظم محترم دعا کروا دیجیے۔ اہل فلسطین کے معاملے پر کوئی لبرل اور اسلامسٹ کی تقسیم نہیں ہے، یہ سب انسانیت کے لیے اور اسلام کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہماری بھائی اور بہنیں جو میرے سیدھے ہاتھ پر موجود ہیں، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ اس قدر مشترک اور درد مشترک پر اکٹھے ہو جائیں اور ایک امت بن کر، ایک قوم بن کر پوری امت اور قوم کی طرف سے، پاکستان کی طرف سے قبلہ اول و فلسطین کی آزادی کے لیے مشترکہ پیغام دیں۔ اس لیے آپ سب ہاتھوں کو ہوا میں بلند کریں، ہاتھوں کی زنجیر بنائیں۔ میں نعرہ لگاؤں گا، آپ لوگوں نے اس کا جواب دینا ہے۔ اسٹیج پر بھی جو لوگ موجود ہیں، آپ سب ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر، ہاتھوں کو ہوا میں بلند کر کے، انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنا کر اہل فلسطین کو یہ پیغام دیں گے کہ اہل پاکستان آپ کے ساتھ موجود ہے۔ میرے نعروں کا پرزور انداز میں جواب دینا ہے، نعرہ تکبیر۔ اس لیے جواب بھرپور انداز میں دینا ہے، سبیلنا سبیلنا، طریقنا طریقنا، وطیرنا وطیرنا۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ کلمات کہوں گا، آپ نے میرے ساتھ ان کلمات کو دہرانا ہے۔ خیبر خیبر یا یہود، خیبر خیبر یا یہود، جیش محمد سوف یہود، جیش محمد سوف یہود، جیش محمد سوف یہود، جیش محمد سوف یہود۔ آئیں اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المجاہدین۔ یا اللہ ان کو کامیاب فرما، یا اللہ حماس کی مدد فرما، یا اللہ ان کو کامیاب فرما، یا اللہ ان کی جد و جہد کو کامیاب فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کا فلسطین میں ہو، کشمیر میں ہو، عراق میں ہو، تیرے دین کے غلبے کے لیے جہاد۔ یا اللہ جتنے بھائی آج یہاں نکلے ہیں، یا اللہ ان کے نکلنے کو قبول فرما لے، اور یا رب العالمین ہمارے ان حکمرانوں کو یہ توفیق دے، ان میں حمیت دے کہ وہ اہل ایمان کے لیے جو پوری دنیا میں پس رہے ہیں اور کفار کے ظلم کا نشان بن رہے ہیں، ان کے لیے کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ۔ لا شرقیہ لا غربیہ، آپ بھی جواب دینے، انڈیا امریکہ اسرائیل سب کے سب طریق گنا، طریق گنا، طریق گنا، طریق گنا، کفر کا ہے ایک علاج، کفر کا ہے ایک علاج، شہود کا ہے ایک علاج، وحدت کا پرچار، سیدی کردار، لچکیان، جان بیاکیان، جان شان، فخر پاکستان، فخر پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا؟ تیرا فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ عراقیوں سے رشتہ کیا؟
अब तमाम अफराद पुरअमन तौर पे जमा करा दें। जो झंडे आपके पास मौजूद है वो फ्लोट में जमा करवाएं। झंडे जमा करके फ्लोट में रख दे। तमाम साथी पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो। तमाम साथी फौरन बोतलों को उठा ले। चौक के अंदर कोई कचरा यहाँ पर ना छोड़े। जो पानी की बोतलें यहाँ मौजूद है वो उठा ले।